بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد عابد نقشبندی۔ تمام ویورز کو یہ ہے کام کی بات میں خوش آمدید۔ احباب ذی وقار، آج ہم بات کرتے ہیں کہ معاشرے میں ہر بندے کو، ہر دوسرے بندے کو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے، اور پریشانی کے عالم میں رشتہ داروں کے ساتھ لڑائیاں بھی، جھگڑے بھی، ان کا حل کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کا اصول کیا ہے؟ ایک بہترین اصول اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ سورہ سبا 22ویں پارے میں آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک سے اللہ رب العزت نے کہلوایا اور فرمایا، قل، اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم آپ ارشاد فرما دیں، انما اعظکم بواحدۃ، آپ ارشاد فرمائیں کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ انما اعظکم بواحدۃ، ایسی نصیحت ہے اگر کوئی بندہ اس نصیحت پر عمل کرے، اس پر غور کرے، تو اللہ رب العزت کے فضل سے جو ہے وہ پریشانی دور ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے سارے ختم ہو جائیں گے۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ فرمایا ان تقوموا للہ مثنی، وہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھڑے رہو اکیلے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ تعصب کی وادی سے، حسد کی وادی سے نکل کے رب کی رضا کے لیے اگر آپ کھڑے ہوتے ہو تو جو پریشانی آپ کو پریشان کر رہی ہے، اللہ رب العزت کے فضل سے آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر بندے کو زیادہ پریشانی جو موجودہ دور میں ہے وہ یا تو بے روزگاری کی وجہ سے ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے ہے۔ یہ دو مین وجہ ہیں جن کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے، اور جو لڑائی کا سبب بنتا ہے وہ صرف اور صرف یہ چیز ہے کہ انسان کے اندر انا پائی جاتی ہے، تکبر کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے۔ اور ان تینوں کا علاج بہترین ہے۔ فرمایا رب کی رضا کے لیے تم کھڑے رہو، مثنی و فرادا ثم تتفکروا، اللہ رب العزت کے لیے کھڑے رہو اکیلے یا دو ہو کر، اپنے ایسے ساتھی کے ساتھ جو آپ کے ساتھ مخلص ہو۔ پھر کیا کرو؟ ثم تتفکروا، پھر سوچو یہ پریشانی کیوں ہے۔ اس سوچ کی وجہ سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ کب؟ جب آپ تنہا بیٹھ کر، ہجوم سے نکل کر، اپنے ایک مخلص ساتھی کے ساتھ بیٹھ کے اس پریشانی کا حل سوچتے ہو تو اللہ رب العزت کے فضل سے وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ بے روزگاری کی پریشانی کیسے دور ہوگی؟ بندہ اس وقت پریشان ہوتا ہے جب انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس دولت وافر مقدار میں ہو، اور دولت کم آتی ہے تو پریشان ہوتا ہے، بندے کو کہتا ہے بس وہ مر گئے، پتہ نہیں کی ہو گیا۔ تو اس کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو مالک نے اس وقت رزق دیا ہے، رزق کی کمی نہیں آئی۔ تو جب دانت نہیں تھے تو پینے کے لیے اللہ رب العزت نے دودھ عطا فرمایا ہے۔ اب دانت دیے ہیں تو رزق نہیں دے گا، کھانا نہیں عطا فرمائے گا، یقیناً عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جس کو پیدا کیا خلاق کائنات، اسے لازمی رزق عطا فرمائے گا، فرماتا ہے، فرماتا رہے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرنی ہے۔ جی ہاں، آپ یقین مانیں، اگر آپ اس طرح سوچ کے زندگی گزاریں گے تو بے روزگاری کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ بندہ کچھ محنت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی محنت کو ضائع فرما دے۔ ایک بات، دوسری وجہ یہ ہے کہ جو آپس میں لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اب تنہائی میں بیٹھ کے سوچو اس بات کو کہ لڑائی سے کیا فائدہ ہوگا۔ اگر بالفرض آپ جیت بھی جاتے ہیں، آپ کے پاس طاقت زیادہ ہے، آپ کے پاس افراد زیادہ ہیں، بالفرض آپ جیت بھی جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آخر کار کیا ہوگا؟ آخر کار یہی ہوگا کہ جب لڑائی بڑھے گی
تو کیسے ہو جائے گا؟ وہ سلسلہ چلتا رہے گا، آپ بھی پریشان ہو، دوسرے بھی پریشان ہیں۔ اگر بالفرض آپ اس جگہ سے بھی جیت جاتے ہو، پھر کیا ہوگا؟ جتنی دیر ہماری زندگی ہے ہم نے زندہ رہنا ہے، جب زندگی پوری ہوگی تو ہم نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، اور جو ہار گیا بندہ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا ہے۔ تو پھر انسان اتنی مشقت کیوں اٹھاتا ہے؟ فرمایا اپنے مخلص ساتھی کے ساتھ کھڑے ہو کر، یہ نصیحت ہے تمہارے لیے، کیا کرنا ہے؟ ثم تتفکروا، غور و فکر کرنا ہے، ما بصاحبکم من جنہ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ فرمایا آقا علیہ السلام کے بارے مشرکین مکہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، فرمایا اگر تم اس طرح غور و فکر کرو گے نا تو تمہیں اور کچھ نہیں ملے گا، صرف یہ بات واضح ہوگی کہ آقا علیہ السلام تو مجرموں کو ڈر سنانے والے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ مشرکین جو لڑائی کا سبب ڈھونڈتے ہیں کہ مسلمان ہمارے مذہب کے خلاف ہو گئے ہیں، فرمایا تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تو صحیح، صرف اور صرف تمہیں یہی بات سامنے آئے گی تمہارے کہ آقا علیہ السلام تو مجرموں کو ڈر سنانے والے ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں انہیں خوشخبری دینے والے ہیں۔ تو اس واسطے تمام دوستوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو، کسی کے ساتھ لڑائی ہو، تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا، آخر کار کیا ہوگا، تو جو آخر کار نتیجہ آپ کے ذہن میں آئے وہی ہوگا۔ تو اس لیے پریشان ہونا چھوڑیں، اللہ رب العزت کی فرما برداری کر کے زندگی گزاریں۔ خلاق کائنات اس دنیا میں بھی بے روزگار نہیں چھوڑے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو وافر رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔